ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ چھوڑ دو مجھے پلیز، جانے دو، خدا کا واسطہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ وہ چیختے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی اور آواز میں خوف کے ساتھ التجا اور بے بسی کی آمیزش بھی تھی، مگر ساتھ چلتی لیڈی کانسٹیبل پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ زریشا نے اپنی منتوں کا اثر نہ ہوتا دیکھ کر مزاحمت کرتے لیڈی کانسٹیبل کی آہنی گرفت میں جکڑا اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ خطرناک نکلا، کیونکہ اگلے ہی لمحے لیڈی کانسٹیبل نے رک کر ایک زوردار تمانچہ اس کی رخسار پر دے مارا۔ زریشا کی گردن جھٹکے سے ایک طرف کو مڑی۔ اس مرد مار لیڈی کانسٹیبل کا ہاتھ اتنا شدید تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ وہ لڑکھڑائی مگر لیڈی کانسٹیبل نے ہنوز بازو سے جکڑ کر رکھا تھا۔ ڈرامے بازی بند کرو لڑکی، یہ تھانہ ہے، یہاں پر مجرموں کو سزا دیے بنا نہیں چھوڑا جاتا، اور قصوروار ہو یا بے قصور وہ تو ابھی پتہ چل ہی جائے گا۔ لیڈی کانسٹیبل نے گرفت سخت کرتے دھمکاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ زریشا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی تیز ہو گئی۔ خدا کے لیے، میں غلط جگہ ضرور آ گئی تھی، مگر کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ لیڈی کانسٹیبل کی بے رحمی کے باوجود اس نے کپکپاتی آواز میں التجا کی، مگر لیڈی کانسٹیبل اس کی کسی بھی التجا پر کان دھرے بغیر اسے بازو سے کھینچتی ہوئی بولی، جب ڈی ایس پی سر تمہاری کھال اتروانے کا حکم دیں گے نا، تب ساری سچائی خود ہی اگل دو گی کہ کس کس غلط کام میں ملوث تھی۔ لیڈی کانسٹیبل کی دھمکیوں سے زریشا کے جسم سے جان ہی نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی ڈی ایس پی کے کمرے کے دروازے تک لے آئی، ایک ہاتھ سے نوک کرتے دروازہ زور سے کھولا اور اسے کھینچتے اندر داخل ہوئی۔ سر، اس پارٹی میں جہاں منشیات اور جسم فروشی کا دھندا ہو رہا تھا، وہاں 4 لڑکوں کے علاوہ باقی لوگ تو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر یہ لڑکی ہمارے ہاتھ لگ گئی، یہ اسی گینگ کا حصہ ہے۔ لیڈی کانسٹیبل نے اپنی کرخت آواز میں ڈی ایس پی کو آگاہ کیا۔ اپنے سامنے رکھی فائلز پر جھکے ہوئے ڈی ایس پی شایان خانزادہ نے لیڈی کانسٹیبل کی بات سن کر جو ہی سر اوپر اٹھایا، اگلا لمحہ قیامت خیز تھا۔ شایان لالا؟ زریشا کے ہونٹ بہت آہستگی سے ہلے۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ خاندان کا سب سے اکھڑ مزاج، سخت گیر، مغرور، روب رکھنے والا اس کے بڑے تایا کا بیٹا شایان خانزادہ بیٹھا تھا، جس سے خاندان کی تمام لڑکیوں کی جان جاتی تھی۔ ایک طرف وہ اس کی وجاہت اور دلکش پرسنالٹی پر مرتی تھی، تو دوسری طرف اس کے حکمانہ مزاج اور سخت گیر اصولوں کی وجہ سے اس سے ڈرتی تھی۔ زریشا کی تو ہمیشہ سے ہی اسے دیکھ کر روح فنا ہو جاتی تھی، لہٰذا اب اسے سامنے دیکھ کر جسم سے جان نکلنے ہی جا رہی تھی۔ دوسری طرف شایان خانزادہ نے جب تھانے میں اپنے سامنے کھڑی چچا زاد زریشا خانزادہ کو دیکھا تو چند پل تو جیسے ساکت ہوا۔ آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت اور پھر شدید سختی اتری تھی۔ سر جھکائے کھڑی زریشا کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ جس شخص کی ایک نظر پر وہ سہم جایا کرتی تھی، آج اس کی بھڑکتی آگ برساتی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے خوف سے اس کا دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا۔ وہ ادموئی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکی اسی پارٹی سے ملی؟ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے اس نے لیڈی کانسٹیبل سے تصدیق چاہی۔ اس سے پہلے لیڈی کانسٹیبل جواب دیتی، زریشا خود ہی بول پڑی، میں پارٹی میں ضرور گئی تھی، مگر میرا کسی بھی غلط کام سے تعلق نہیں۔ یہ بات میں بار بار ان کو کہتی رہی، مگر وہ لرزتے لہجے میں بول ہی رہی تھی جب شایان خانزادہ نے درست لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کو بولنے کی اجازت کس نے دی؟ زریشا نے آنسوؤں سے بھیگی نگاہیں فوراً جھکا لی۔ لیڈی کانسٹیبل نے فوراً کہا، جی سر، یہ لڑکی اسی پارٹی سے ملی اور اس گینگ کی سرغنہ زیبا علی کی دوست ہے، یہ بہت شاطر لگتی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ یہ بے قصور ہو۔ آپ اسے میرے حوالے کریں، 2 منٹ میں ساری انفارمیشن نکلوا لوں گی۔ لیڈی کانسٹیبل نے زریشا کو گھورتے ہوئے شایان خانزادہ سے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ زریشا تڑپ کر پھر سے شایان سے مخاطب ہوئی کہ کہیں وہ اسے واقعی اس کرخت لیڈی کانسٹیبل کے حوالے نہ کر دے۔ سر کے آگے بکواس نہ کرو، تم جانتی نہیں ہو سر کتنے سخت ہیں،
ابھی وہ لیڈی کانسٹیبل کو اس لڑکی کا براہ راست ڈی ایس پی شایان خانزادہ سے مخاطب ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اسی لیے وہ اسے سخت لہجے میں دھمکانے لگی جب شایان نے اسے ٹوک دیا۔ شہناز جائیے آپ، میں ان کا معاملہ خود دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن سر، لیڈی کانسٹیبل نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا نا، جاؤ تم۔ ڈی ایس پی شایان خانزادہ کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ وہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ اوکے سر، سلیوٹ مار کر وہ پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف وہ دونوں ہی رہ گئے۔ لیڈی کانسٹیبل کے جانے کے بعد لہو جھلکاتی نگاہوں سے وہ زریشا کی طرف دیکھنے لگا جو کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ زریشا نے سر نہیں اٹھایا کیونکہ اس کی خون جھلکاتی نگاہوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ تو تعلیم کے نام پر تم یہ کارنامے کرتی پھر رہی ہو؟ اس کی آواز سرد مگر کاٹدار تھی۔ زریشا نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا شایان لالا، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ وہ بری طرح رو پڑی۔ شٹ اپ، جب کچھ نہیں کیا تو وہاں کیا کر رہی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس جگہ سے پکڑی گئی ہو؟ وہ زہریلے لہجے میں غرایا۔ میرا کوئی قصور نہیں، میری دوست نے مجھے بلایا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ شایان خانزادہ نے سخت زہریلی نگاہ اس پر ڈالی۔ خاموش ہو جاؤ، میرا دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا کر یہیں تھانے میں گاڑ دوں۔ وہ تیز لہجے میں داڑا تو زریشا نے ڈر کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور سسکیوں کو منہ میں ہی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج تک ہمارے خاندان کی کسی عورت نے اس طرح کی جگہوں پر قدم نہیں رکھا، مگر تم نے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ ابھی فون کر کے تایا جان اور بابا جان کو تمہارے اس عالیشان کارنامے کے بارے میں بتاؤں تو نہ جانے تمہارا کیا حشر ہوگا۔ تایا جان یا تو تمہیں گولی مار دیں گے یا پھر کسی کے ساتھ فوراً نکاح پڑھوا کر رخصت کر دیں گے، کیونکہ جس بے حیائی بے شرمی کی حد پر تم پہنچ کر آج یہاں کھڑی ہو، اس کے بعد یہ ناممکن ہے کہ تمہیں حویلی میں برداشت کیا جائے گا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتا غصے سے بول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کا خود ہی گلا دبا دے۔ کنپٹیوں میں خون جیسے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ زریشا منہ پر ہاتھ رکھے سر جھکائے کپ کپاتے وجود کے ساتھ سسک رہی تھی۔ سخت پیچو تاب کھاتا کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتا وہ اچانک رک کر اس کے حلیے کا جائزہ لینے لگا۔ سرخ رنگ کی جدید تراش خراش والی شفون کی گھٹنوں تک آتی فراک کے نیچے چوڑی دار پاجامہ اور سوٹ سے ہم رنگ خصہ تھا۔ چہرے پر میک اپ کیا گیا تھا جو آنسوؤں سے مٹا مٹا پھر بھی واضح تھا۔ سر پر اوڑا گیا دوپٹہ بھی سوٹ سے ہم رنگ تھا جو اس کے وجود کو کچھ حد تک تو چھپا رہا تھا، مگر باریک شفون سے جھانکتے اس کے سفید دودیا بازو جھلک رہے تھے۔ وہ جیسے خاندان کی باقی عورتوں کی طرح چادر کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، آج بغیر اجازت کے اپنے حسن کی نمائش کرتی گھر کی چار دیواری سے باہر تھی۔ اس کا تو خون کھول اٹھا۔ بے حیا لڑکی، چادر کہاں ہے تمہاری؟ اس کے قریب ہوتا وہ یکدم دھیمے لہجے میں پھنکارا۔ زریشا سانس روکے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ بولو، جواب دو۔ اس کے دونوں کندھوں پر سختی سے اپنی گرفت جماتے اس نے دانت کچکچائے۔ نہیں اوڑی تھی، وہ آنکھیں میچ کر بولتے ہوئے رو دی۔ اگلا لمحہ بہت بھاری تھا جب شایان کا مضبوط بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے نازک سے گال پر پڑا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر کرسی سے الجھتے گرنے لگی تھی جب اس نے بے رحمی سے بازو سے پکڑتے سیدھا کھڑا کیا اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں اپنی خون آشام نگاہیں گاڑ کر بولا، بدقسمتی سے تم گردیزی خاندان کی عزت ہو، ورنہ تمہیں لیڈی کانسٹیبل شہناز کے حوالے کرتا تو وہ تمہارے جسم سے کھال اتار دیتی سچ بلوانے کے لیے، لیکن مجھے خود تم جیسی گھٹیا لڑکی کے منہ لگنا پڑ رہا ہے۔ بتاؤ کیا کیا کالک مل چکی ہو اپنے منہ پر؟ صرف ڈرگز لیتی ہو یا اپنی عزت بھی نیلام کر چکی ہو؟ کیونکہ چادر تو اتر چکی ہے تمہاری۔ شایان کا سوال تھا یا کھولتا ہوا پانی جو اس کے جسم و جان کو جلا گیا۔ شایان لالا، وہ صدمے سے اتنا ہی بولی۔ شٹ اپ، آگے لالا مت کہنا۔ تم جیسی گھٹیا بدکردار لڑکی سے میں کوئی رشتہ رکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ بلا رہا ہوں میں بابا جان اور تایا جان کو،
وہی تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے، سخت نفرت اور حقارت بھرے لہجے میں کہتا وہ لیڈی کانسٹیبل کو فون پر چادر لانے کا حکم دینے لگا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں شایان لالا، پلیز بابا اور تایا جان کو مت بتائیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ خود چاہیں سزا دے دیں مگر گھر میں کسی کو نہ بتائیں۔ وہ جو اس کی بات سن کر ساکت و جامد کھڑی تھی، یکدم ہوش میں آتی اس کے آگے ہاتھ جوڑتے منت کرنے لگی، شٹ اپ، تمہیں لگتا ہے تمہارے ان سیاہ کرتوتوں پر میں پردہ ڈالوں گا؟ ہرگز نہیں، تایا جان اور بابا کو یہ سب بتا کر انہیں ان کی اس غلطی کا احساس دلاؤں گا جو میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے تمہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیج کر کی۔ تعلیم کی آڑ میں تم یہاں کون سے گل کھلا کر خانزادہ خاندان کا نام روشن کرتی پھر رہی ہو، یہ انہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ سخت تیش اور نفرت بھرے لہجے میں بولتا وہ اسے بہت سفاک لگا۔ قاسم خانزادہ اور ہاشم خانزادہ کے درمیان مثالی بھائیوں والی محبت تھی۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اپنی خاندانی حویلی میں رہ رہے تھے۔ قاسم خانزادہ کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا شایان خانزادہ تھا، پھر 2 بیٹیاں سدرا اور کشف تھیں، اور پھر نعمان تھا، جبکہ سب سے چھوٹی ردا تھی جو اسکول میں میٹرک کی طالبہ تھی۔ سدرا، کشف اور نعمان شادی شدہ تھے، جبکہ سب سے بڑا شایان 30 سال کا ہونے کے باوجود اب تک غیر شادی شدہ تھا، کیونکہ اس کا فوکس اپنے کیریئر پر تھا۔ باپ اور تایا کے ساتھ بزنس سنبھالنے کے بجائے اس نے اپنے شوق کی خاطر پولیس فورس جوائن کی تھی اور اب مزید آگے جانے کے لیے مختلف امتحانات کی تیاری میں لگا تھا۔ چھوٹے بھائی ہاشم خانزادہ کی 4 بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا۔ بڑی تینوں منال، عائشہ اور زرمینہ شادی شدہ تھی، جبکہ سب سے چھوٹی زریشہ کالج میں پڑھتی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ردا اور زریشہ کو کچھ حد تک آزادی حاصل تھی۔ ردا تو بھی اسکول میں تھی مگر زریشہ کالج میں پہنچ گئی تھی۔ حالانکہ خانزادہ فیملی میں لڑکیوں کو کالج یونیورسٹیز میں جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر زریشہ کو یہ رعایت سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے ملی تھی۔ حالانکہ شایان نے، جس کا پورے گھر میں رعب تھا، اس کی کالج جانے کی مخالفت کی تھی، مگر بابا اور تایا جان کی طرف سے اسے اجازت مل گئی۔ بی ایس سی میں اس نے شاندار نمبر حاصل کیے تھے اور اس کے رزلٹ کی کامیابی میں قاسم اور ہاشم خانزادہ نے حویلی میں چھوٹا سا فنکشن بھی رکھا تھا۔ زریشہ اس روز بہت خوش تھی کیونکہ خانزادہ خاندان میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ لڑکی کی تعلیم میں کامیابی پر خوشی منائی گئی تھی، ورنہ یہ حق تو ان کے خاندان میں صرف لڑکوں کو ہی حاصل تھا۔ اس لیے بہت سی لڑکیاں جو میٹرک اور ایف اے سے آگے نہیں جا سکی تھیں، انہیں زریشہ کی قسمت پر رشک آیا۔ کالج کے بعد یونیورسٹی جانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ چونکہ کالج تو کو ایجوکیشن نہیں تھا، اس لیے وہاں تک جانے کے لیے اسے اجازت لینے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی، مگر یونی کے لیے وہ جانتی تھی کہ سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر بھی اس نے چپکے سے اسلام آباد کی یونی میں آن لائن اپلائی کر دیا، کیونکہ اپنا شہر اتنا بڑا نہیں تھا اور وہاں چند ایک یونی کی چھوٹی چھوٹی برانچز تھی، اسی لیے وہ ایم بی اے کسی اچھی یونیورسٹی سے کرنا چاہتی تھی۔ پھر جب میرٹ لسٹ میں اس کا نام آیا تو پہلی بار ڈرتے ڈرتے اس نے بابا جان کو بتا دیا۔ حسب توقع انہوں نے فوراً منع کر دیا تو تایا جان کے پاس گئی، انہوں نے بھی نرمی سے سمجھا بجھا کر اجازت دینے سے انکار کر دیا، تو اس نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، اور پھر جب نیند کی گولیاں زیادہ مقدار میں پھانک لیں تو مجبوراً ہاشم خانزادہ اور قاسم خانزادہ کو اسے اجازت دینی ہی پڑی۔ جب یہ بات شایان کے علم میں آئی تو اس کی اپنی جان لینے والی حرکت کے باوجود اس نے بابا اور تایا کو سمجھا کر روکنے کی کوشش کی، مگر ہاشم خانزادہ کا دل پسیج چکا تھا۔ بیٹی کی حالت پر قاسم خانزادہ بھی خاموش رہے۔ یوں زریشہ کا یونی میں آنے کا خواب پورا ہو گیا، جس پر سارے خاندان کی لڑکیوں نے رشک کیا تھا کہ شایان خانزادہ جیسے سخت گیر اور اصول پسند شخص کے ہوتے ہوئے وہ اپنا یہ خواب پورا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جس کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ وہ پھر بابا اور تایا جان، امی، تائی سب نے یونی آتے اسے بہت ساری نصیحتیں کی، جن میں سب سے پہلی خانزادہ خاندان کی عزت کی حفاظت کرنے کی تھی، جسے زریشہ نے غور سے سنا اور عمل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی، مگر یونی کی رنگین فضاؤں میں آ کر وہ نصیحتوں کو بھولتی ہی گئی۔ شروع میں کلاس کی سب لڑکیوں کے ساتھ ہیلو ہائی ہوتی رہی،
مگر کسی سے کوئی خاص دوست ہی نہ ہو سکی۔ پھر ڈپارٹمنٹ کی سب سے مشہور لڑکی زیبا علی نے خود اس کے پاس آ کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو زریشا نے تھام لیا۔ اگرچہ دونوں کی کلاس سبجیکٹ الگ تھا، پھر بھی اس نے زیبا سے دوستی کر لی، کیونکہ زیبا کا کہنا تھا وہ اسے پٹھان ہونے کی وجہ سے دوستی کی خواہش مند ہے۔ پھر زیبا امیر تھی، ماڈرن تھی، پورے ڈپارٹمنٹ میں مشہور تھی، اوپر سے باتیں بھی لچھے دار اور چکنی چپڑی کرتی تھی۔ سو زریشا اس کی دوستی پر فخر محسوس کرنے لگی۔ زیبا کی کئی لڑکوں سے دوستیاں تھیں، پھر زیبا کے ہی ذریعے کئی لڑکوں نے زریشا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مگر کم از کم اس معاملے میں زریشا کو اپنی حدود یاد تھی، اس لیے اس نے کسی کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اگرچہ زیبا بھی بہت بار اس کے لیے لڑکوں کے پیغامات لا کر اسے اکسانے کی کوشش کر چکی تھی، مگر زریشا کا رویہ اس معاملے میں بے لچک رہا، کیونکہ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ یہاں تک آنے میں کتنی مشکلوں سے اجازت ملی تھی، لہٰذا لڑکوں سے دوستیاں وہ ہرگز افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر حویلی والوں کو بھنک بھی پڑ جاتی تو اسے فوراً یونی سے نکال لیا جاتا، اسی لیے وہ زیبا کے اصرار کے باوجود اسے انکار کر دیتی۔ زیبا اسے اکثر اپنے ساتھ گھر چلنے پر اصرار کرتی تھی اور زریشا ہر بار ٹال جاتی، کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا کہ اگر بابا جان یا تایا جان کو پتہ چل گیا کہ وہ کسی سہیلی کے گھر گئی ہے تو وہ اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ مگر ایک روز زیبا کی ناراضگی کے ڈر سے وہ اس کے گھر چلی گئی۔ زیبا کے گھر جا کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی بولڈ تھی، کیونکہ پوری فیملی ہی ماڈرن تھی۔ اسے زیبا کی قسمت پر رشک آیا اور دل میں خواہش ہوئی کہ کاش وہ بھی کسی ایسی ہی فیملی میں پیدا ہوتی۔ زیبا اس کے آنے پر بہت خوش ہوئی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے زریشا کو اپنے گھر پارٹی میں مدعو کیا۔ زریشا جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے زیبا سے معذرت کرنا چاہی تو وہ سخت ناراض ہو گئی، اس لیے مجبوراً زریشا کو حامی بھرنا پڑی، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی زیبا سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس بار تو وہ اس کی دوستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ رہی ہے، مگر آئندہ وہ اس طرح کی کسی بھی پارٹی میں نہیں آ سکے گی، کیونکہ ان کے ہاں کا ماحول سخت ہے۔ اگر اس کی فیملی کو پتہ چلا تو یونی سے نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ جواب میں زیبا نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ اس پارٹی کے بعد وہ اسے کبھی بھی کسی پارٹی کے لیے مجبور نہیں کرے گی۔ زریشا یہ سن کر مطمئن ہو گئی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ آئندہ تو کسی پارٹی کی نوبت آنے ہی نہیں والی۔ یہ پارٹی ہی اس کی آخری پارٹی ثابت ہونے والی تھی۔ اگر یہ اندازہ ہو جاتا تو وہ کبھی زیبا کے گھر نہ جاتی۔ زیبا اسے خود اپنی گاڑی میں ہاسٹل سے پک کرنے آئی تھی۔ زریشا کو بہت عجیب لگ رہا تھا، وہ پارٹی کے ماحول میں خود کو بالکل انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، مگر زیبا کا دل رکھنے کے لیے اوپر سے مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر سے دل کو عجیب سا دھڑکا لگا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ پارٹی کا ماحول دیکھ کر اسے بے حد کراہیت آمیز محسوس ہو رہا تھا۔ نیم برہنہ لڑکیاں اور لڑکے مختلف مشروب پیتے ڈانسنگ فلور پر تھرک رہے تھے۔ وہ تو زیبا کا لباس دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی۔ گھٹنوں سے اوپر اسکرٹ تھی جس کے بازو غائب تھے۔ زیبا نے اسے ڈانس کرنے کو کہا، مگر وہ جھٹ سے انکار کر گئی۔ اسے سخت بے چینی محسوس ہو رہی تھی اور اسے یہ سب کچھ مشکوک لگ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے زیبا سے جانے کی اجازت مانگی، مگر وہ ناراض ہونے لگی۔ مجبوراً زریشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا پڑا۔ پھر زیبا نے اس کے لیے کوئی مشروب منگوایا اور پینے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ زریشا نے ہلکا سا سپ لیا اور اسے ذائقہ بہت عجیب سا لگا۔ اس سے پہلے زیبا اسے پینے کے لیے مزید اصرار کرتی، اسے کسی نے آواز دے کر بلا لیا۔ زریشا نے شکر پڑھتے گلاس دوسری سائڈ پر رکھ دیا۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا اور بھگدڑ مچ گئی۔ زریشا گھبرا کر کھڑی تو ہو گئی، مگر اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نکلو یہاں سے، پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ کچھ ایسے الفاظ اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے، مگر اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ پولیس کیوں آئی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر زیبا کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو کہیں نظر نہ آئی۔ پارٹی ہال منٹوں میں ہی خالی ہو گیا۔ زیبا کو ڈھونڈنے کے لیے وہ گھبراتی ایک طرف بڑھی، مگر اچانک ایک لیڈی کانسٹیبل جو اسی طرف ہی آ رہی تھی، اسے دیکھتے ہی فوراً گرفتار کر لیا۔ زریشا بری طرح گھبراتی وضاحتیں دیتی رہ گئی،
مگر لیڈی کانسٹیبل نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے گھسیٹتے، برا بھلا کہتے ہال کے باہر کھڑی پولیس وین میں دھکیل دیا۔ زریشا نے دیکھا پارٹی ہال کے چاروں طرف پولیس کی نفری کھڑی تھی۔ اب اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ پارٹی میں شراب اور غلط دھندا چل رہا تھا، تبھی پولیس نے چھاپا مارا تھا۔ وہ سراسیما سی حالت میں بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ پارٹی میں موجود کچھ لوگوں کو جو ہاتھ لگے تھے انہیں پکڑ کر گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ تھانے جانے کے خوف سے رونے لگی اور اس لیڈی کانسٹیبل کی منت کرنے لگی، کیونکہ ایک بار تھانے پہنچ جاتی پھر گھر والوں کے بغیر پولیس اسے کبھی رہا نہ کرتی، اور گھر والوں کو پتہ چلنا گویا اس کے لیے موت تھا۔ سارے راستے وہ بے تحاشا روتی رہی اور لیڈی کانسٹیبل کی منت کرتی آئی، مگر کرخت چہرے اور لہجے والی لیڈی کانسٹیبل کو اس پر بالکل رحم نہیں آیا۔ وہ اسے ڈی ایس پی شایان خانزادہ کے پاس لے کر آئی تھی، جسے دیکھ کر زریشا کے سر پہ تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ پھر شایان کے آگے بھی اس کی منت سماجت کسی کام نہ آئی۔ اس نے حویلی فون کر دیا تھا۔ وہ اسے تھانے سے چادر اڑا کر اپنے فلیٹ میں لایا اور لانے کے بعد اس سے لا تعلق ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ساری رات لاؤنج میں بھوکی پیاسی بیٹھی روتی رہی۔ وہ ایک بار بھی کمرے سے نہ نکلا اور نہ ہی اس کی بھوک اور پیاس کی پرواہ کی۔ اگرچہ اس سچویشن میں حلق سے کچھ اترنا ناممکن ہی تھا، مگر اس شخص نے تو جھوٹے منہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ روتے روتے صبح ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور اس پر ایک نظر ڈالے بنا سیدھا کچن میں چلا گیا۔ رو رو کر زریشا کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اب وہ ساکت بیٹھی تھی۔ کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ پھر 5 منٹ بعد زریشا نے اسے چائے کا مگ تھامے باہر نکلتے دیکھا تو فوراً ہی سر جھکا گئی۔ شایان نے ایک اچپٹی تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجنے پر وہ پھر سے باہر نکلا۔ زریشا کا دل خوف سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ کہیں بابا اور تایا جان تو نہیں آ گئے؟ اس نے بے حد خوفزدہ ہو کر سوچا، اور کچھ پل بعد وہی ہوا جس کے خوف سے وہ ادموئی ہوتی جا رہی تھی۔ قاسم خانزادہ اور ہاشم خانزادہ اندر داخل ہوئے۔ وہ روتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ بابا، میری کوئی غلطی؟ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب ہاشم خانزادہ کا ہاتھ اٹھا تھا۔ زریشا لڑکھڑائی، پھر انہوں نے ایک تھپڑ پر اکتفا نہیں کیا، پے در پہ 3-4 تھپڑ اسے دے مارے۔ وہ تیورا کر کارپیٹ پر گرنے لگی تھی جب انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے دبوچ لیا۔ تم پر یقین کرتے ہوئے خاندانی روایات کو توڑ کر تمہیں یونیورسٹی بھیجا کہ تم پر بھروسہ کیا تم ہماری عزت کا خیال رکھو گی، اور تم نے یہ کارنامہ کر دیا۔ آج تک ہمارے خاندان کی کسی لڑکی نے تھانے میں قدم نہیں رکھا، اور تم نے یہ کام کر کے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ وہ اس کے گلے پر دباؤ ڈالتے جنونی انداز میں بولتے دھاڑ رہے تھے۔ زریشا کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ شایان خانزادہ بے حس پنا ایک طرف کھڑا دیکھ رہا تھا۔ قاسم خانزادہ جو ابھی تک خود شوق میں تھے فوراً سے ہوش میں آئے۔ انہوں نے قاسم خانزادہ کو پکڑ کر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ چھوڑ دو قاسم، مر جائے گی، کیوں پوری دنیا کے سامنے جگ ہنسائی کروانا چاہتے ہو؟ انہوں نے غصے سے ہانپتے ہوئے قاسم خانزادہ کو مشکل کھینچ کر اس کی گرفت سے زریشا کو رہائی دلائی۔ بھائی جان، اس لڑکی کو مار کر کہیں گاڑ دیتے ہیں۔ خاندان میں کسی کو بھی اس کارنامے کے بارے میں پتہ چلا تو ہم رسوا ہو جائیں گے، کہہ دیں گے مر کھپ گئی ایکسیڈنٹ میں۔ وہ بیٹی جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اب نہایت ہی شفاق لہجے میں اس کی جان لینے کی بات کر رہے تھے۔ وہ جو صوفے پر بیٹھی اپنے گلے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، ششدر سی باپ کو دیکھنے لگی۔ پاگل مت بنو ہاشم، قاسم خانزادہ نے اسے جھڑکا اور خاموش کھڑے شایان کی طرف دیکھ کر زریشا کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ دانت بھیجتا ہوا اس کے قریب آیا۔ روم میں دفع ہو جاؤ، وہ آہستگی سے غرایا، اور زریشا روتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر اوندھے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاش میں نے زیبا سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش اس کی پارٹی میں نہ گئی ہوتی، وہ روتے ہوئے مسلسل پچھتا رہی تھی۔
پھر نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی پڑی سے سکتی رہی۔ جب وہ اندر داخل ہوا اور اسے اٹھنے کو کہا، وہ چادر اوڑھ کر باہر آئی تو بابا اور تایا جان گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر سختی تھی۔ ان کی گاڑی روانہ ہوئی تو شایان نے سرد لہجے میں اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور پھر سارے راستے چادر میں منہ چھپائے پچھلی سیٹ پر بیٹھی بے آواز روتی رہی، جبکہ وہ تنے ہوئے نکوش اور بھینچے ہوئے جبڑوں کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا رہا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ حویلی پہنچے تھے۔ خوف، صدمے اور اتنی دیر مسلسل بھوک پیاس برداشت کرتے اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے، اسی لیے وہ گاڑی میں ہی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ پھر جب حواس بحال ہوئے تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے رکھ گئی تھی۔ اس نے تھوڑا بہت کھایا۔ اسے ماں کا انتظار تھا کہ وہ اس کے پاس آئیں گی تو وہ انہیں اپنے بے قصور ہونے کا بتائے گی، اور وہ یقیناً اس پر اعتبار کرتے اس کی طرف سے بابا جان کا دل صاف کرنے کی کوشش کریں گی۔ پھر جب ماں آئی، اس نے بے قراری سے اپنی صفائی دینا چاہی تو انہوں نے نفرت سے یہ کہتے ہوئے منہ پھیر لیا، تم مر کیوں نہیں گئیں زریشا؟ وہ تو پتھر ہو گئی ماں کے الفاظ پر۔ 2 دن تک وہ نہ ڈھال پڑی سے سکتی رہی۔ تیسرے دن اس سے پوچھے بنا اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے اس کا نکاح شایان خانزادہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ وہ تو نکاح نامے پر اس کا نام دیکھ کر ہی ششدر رہ گئی تھی۔ کوئی بھی ہوتا وہ قبول کر لیتی، مگر اس کی زندگی کی ڈور شایان جیسے پتھر دل صفاک انسان کے ہاتھوں میں تھما کر اسے جیتے جی قبر میں اتار دیا گیا تھا۔ جس شخص کے سخت رویے اور مزاج سے وہ تب بھی خوفزدہ رہتی تھی جب اس سے زیادہ واسطہ بھی نہیں پڑتا تھا، تو اب جب اسے اس کے جسم و جا کا مالک بنا کر اس کے حوالے کر دیا گیا تھا تو پھر وہ کیسے خوف نہ کھاتی بھلا۔ نکاح کے بعد اسے اسی حالت میں اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کسی نے اسے تسلی دینے یا اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ ماں، بہنوں، کزنز، تائی سب کی نظروں میں اس کے لیے سرد پن تھا۔ شایان خانزادہ کے عالی شان بیڈ روم میں وہ کارپیٹ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے لرز رہی تھی۔ اس کمرے میں اس نے شاید ہی کبھی قدم رکھا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ سا گیا۔ اس شخص کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر رہی تھی۔ پھر نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ داخل ہوا۔ سرخ ستا ہوا چہرہ جسے خود پر بہت ضبط کر رہا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نگاہ ملی، جہاں ایک کی آنکھوں میں خوف تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت تھی۔ تم گھٹیا بد کردار لڑکی، تم ہی رہ گئی تھی میرے لیے، مر کیوں نہیں گئی تم؟ چند لمحے سرد نگاہوں سے گھورنے کے بعد وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ زریشا کانپنے لگی۔ اس کا نازک سا جبڑا شایان خانزادہ کی آہنی گرفت میں تھا۔ شایان لالا، بڑی مشکل سے اس نے سسکی لے کر کہا، بکواس بند کرو جاہل لڑکی۔ نکاح کے ذریعے تمہیں زبردستی میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے اور تم مجھے لالا کہہ رہی ہو۔ شوہر ہوں اب تمہارا، اس کا مطلب بھی تمہیں اچھے سے سمجھا دیتا، مگر تم اس قابل نہیں ہو۔ بتاؤ کتنے لڑکوں کا وقت رنگین کیا؟ وہ ہنوز اس کا منہ دبوچے چیخا تو زریشا کانپنے لگی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں بے قصور ہوں، کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے، بس یہ غلطی ہوئی مجھ سے کہ اس لڑکی زیبا کے اصرار پر اس کی پارٹی میں چلی گئی۔ شایان نے اس کا چہرہ اپنی آہنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ روتے ہوئے بولی، میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش مت کرو، میں سب پتا کر چکا ہوں۔ تمہاری اس لڑکی سے بہت گہری دوستی تھی، تم اس کے گھر بھی جاتی تھی، پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دھندوں سے لا علم ہو تم۔ وہ تیش بھرے لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولا، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا اس لڑکی کی اصلیت۔ اس نے خود ہی مجھ سے دوستی کی اور اس کے گھر صرف ایک بار گئی تھی میں، وہ بھی اس کے بے حد اصرار پر۔ بکواس بند کرو، تمہیں لگتا ہے میں یقین کر لوں گا؟ جس طرح کی خود سر بے حیا تم شروع سے تھی، سب نے لاڈ پیار دے کر تمہیں سر چڑھا کر تمہارا دماغ خراب کر دیا۔ آج تک ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی گئی ہے کالج یونی لیول تک جو تم
خود سری دکھا کر اس حد تک پہنچ گئی کہ تایا جان اور بابا جان کو ماننا پڑا، لیکن تم نے ان کی عزت کی لاج نہیں رکھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عزت نیلام کرنے کے بعد تمہارا سر قلم کر دیتے، مگر انہیں قربانی کا بکرا میں ہی نظر آیا، جو تم جیسی بد کردار لڑکی سے جان چھڑوانے کے لیے میرے سر پر ڈال دیا۔ لیکن تم بھی میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی، ساری زندگی تم پر لعنت بھی نہیں بھیجوں گا۔ بابا اور تایا کے آگے تو ان کی عزت بچا لی میں نے، تم سے نکاح والا کڑوا گھونٹ پی کر، لیکن جھوٹا کھانے سے مجھے نفرت ہے۔ ساری عمر میرے قرب کے لیے نہ ترستی رہیں تو کہنا مجھے۔ اس کا لہجہ نفرت اور حقارت میں ڈوبا ہوا تھا، الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ زریشا کا کانپتا ہوا وجود بار بار اس کے الزام پر جیسے غصے کی آگ میں دہکنے لگا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جیسے گئی تھی ویسے ہی آئی ہوں میں۔ وہ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا روتے ہوئے بول پڑی۔ تو تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے قریب آ کر تم سے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت لوں؟ تو ٹھیک ہے، لے لیتا ہوں ثبوت۔ وہ اسے قریب کیے غرایا تو زریشا کی حالت خراب ہونے لگی۔ شایان خانزادہ کی نفرت اور سختی سے بھری گرفت پڑی تو زریشا بے حال ہونے لگی۔ اسے ہاتھ پیر جوڑتا دیکھ کر وہ گہری سانس لیتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے پیچھے ہٹا تو وہ لہرا کر اس کی گود میں جا گری۔ بری طرح خار کھاتے اس نے اسے اپنی گود سے جھٹکا دیا تو وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح فرش پر لڑک گئی۔ وہ نفرت بھری نظر اس پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ساری رات وہ کارپیٹ پر بے ہوش پڑی رہی۔ صبح کے قریب جا کر ہوش آیا تو کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ خوف سے لرزتے دل اور گھبراتی ہوئی نگاہوں سے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ گہری پرسکون سانس خارج کرتے دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ شاید پھر کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ دل میں شکر پڑتے وہ اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو دل پھر خوف سے دھڑکنے لگا کہ کہیں وہ آ نہ جائے۔ اسی خدشے کے پیش نظر ڈور بھی لاک کر دیا اور خود کمبل لے کر صوفے میں دبک گئی۔ باقی کی رات آنسو بہاتے ہوئے گزر گئی۔ صبح کے 6 بجے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی اور زریشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شاید وہی تھا جو پورے وجود سے کانپنے لگی، مگر یہ شایان خانزادہ کا کمرہ تھا، یوں دروازہ لاک نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اسی لیے وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو اس کے بجائے تائی جان کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی۔ آہستگی سے سلام کیا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے تنفر سے ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ شایان کہاں ہے؟ ان کا لہجہ خشک تھا۔ پتہ نہیں، اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ اسے وہیں پر کھڑے کھڑے برا بھلا کہنے لگی۔ اس کارنامے کے بعد تو تمہیں مار کر کہیں گاڑ دینا چاہیے تھا، مگر اس کے بجائے میرے خوبرو لائق فائق بیٹے کے سر پر زبردستی تم جیسی بد کردار لڑکی کو تھوپ دیا گیا، جو اپنی عزت پتہ نہیں کہاں کہاں نیلام کر کے آئی ہے۔ وہ رات سے کمرے میں نہیں آیا، اس کا واضح مطلب جان لو، وہ کبھی تم جیسی گھٹیا لڑکی کو منہ نہیں لگائے گا۔ تائی جان مسلسل زہر اگلتی رہی اور وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ پھر آدھا دن گزر گیا، کسی نے کمرے میں جھانکا تک نہیں، اور وہ کمرے کا مالک وہ بھی شاید واپس اسلام آباد چلا گیا تھا۔ پھر بعد میں ملازمہ سے بھی تصدیق ہو گئی تھی، وہ اسلام آباد واپس چلا گیا تھا کیونکہ وہ اس نکاح سے سخت متنفر تھا۔ اسے قاسم خانزادہ نے بلیک میل کر کے نکاح پر راضی کیا تھا۔ اگر قاسم خانزادہ اس کا نکاح شایان سے نہ کرتے تو ہاشم خانزادہ اپنی بیٹی کو مارنے کے در پہ تھا۔ اس کے جانے کا سن کر زریشا کی جان میں جان آئی۔ وہ کسی صورت پھر سے اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سکون کا یہ پل زیادہ دیر تک نصیب نہیں ہوا۔ ہاشم خانزادہ نے اپنے بھائی سے کہا، شایان سے کہو اس لڑکی کو یہاں سے لے جائے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر یہ یہاں رہی تو یا تو میں اسے مار دوں گا یا اپنی جان لے لوں گا۔ بھائی کی بات سن کر قاسم خانزادہ اسی شام کو خود اسے اسلام آباد چھوڑ آئے۔
شایان خانزادہ کے فلیٹ کے اس کمرے میں وہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی جہاں کچھ روز پہلے آئی تھی، جبکہ لاؤنج میں باپ بیٹے کے بحث کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ باپ پر واضح بگڑ رہا تھا کہ ان لوگوں کی عزت بچانے کے لیے اس نے نکاح تو کر لیا، مگر اس کی برداشت یہیں تک ہے، اسے اپنے ساتھ وہ ہرگز نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، مت رکھو، پھر گولی مار دو، کیونکہ اگر واپس حویلی لے گیا تو اس کے باپ نے بھی یہی کرنا ہے، قاسم خانزادہ نے انتہائی غصے سے کہا۔ جہاں شایان یکدم خاموش ہو گیا، وہاں اندر بیٹھی سنتی زریشا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شایان خانزادہ نے شاید کڑوا گھونٹ پی کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تایا جانوں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ لرزتے دل کے ساتھ اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے دبکی رہی۔ ساری رات خوف سے ایک پل کو بھی نیند نہیں آئی۔ صبح اس کے فلیٹ سے جانے کا یقین کر کے کمرے سے نکلی اور کچن میں آئی۔ رات سے خالی پیٹ تھی، نفرت غصہ اپنی جگہ، مگر کھانے کا نہ پوچھنا، اتنا خیال تو کوئی دشمن کا بھی کر لیتا ہے۔ کچن میں چائے بنانے کے سامان کے علاوہ کچھ نہ پا کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اس شخص نے تو اب شام کو ہی واپس آنا تھا، کسی طرح ہمت کر کے وہ اس سے کھانے کو مانگ بھی لیتی، مگر شام ہونے کا انتظار کیسے کرتی؟ ابھی تو پورا دن پڑا تھا۔ چائے پی لینے سے بھی خالی معدے میں فرق نہ پڑا تو اٹھ کر دروازے پر آئی کہ باہر کسی نزدیکی دکان سے کچھ لے لیتی ہوں۔ گلے میں سونے کی چین تو تھی ہی، مگر اس کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، یعنی وہ اس کی نظر میں اتنی ناقابل بھروسہ تھی کہ وہ اسے قید کر کے گیا تھا۔ شام تک وہ کمرے اور لاؤنج میں چکراتی پھرتی رہی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو پہلی ہی نظر لاؤنج میں بیٹھی زریشا پر پڑی۔ نفرت اور غصے کی تیز لہر جو اس کی وجود میں سرایت کر گئی تھی، آنکھوں میں یکایک خون اتر آیا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتا کمرے میں چلا گیا۔ زریشا جو اس سے کھانے کا کہنے کے لیے پر تول رہی تھی، اسے اگنور کرتے اپنے روم میں جاتا دیکھ کر اپنا دل محسوس کر رہ گئی۔ اسے کمرے میں گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ جا کر کہے، مگر پھر عزت نفس اور اس کا خوف آڑے آ گیا۔ خالی پیٹ چکراتے سر کے ساتھ وہ بمشکل کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب وہ اچانک اندر آیا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ سخت خار بھرا تھا۔ وہ ایک پل کو تو سہم گئی، پھر نظریں جھکا کر بولی، بھوک لگی ہے۔ وہ چند لمحے تو خاموش ہوا، پھر طنزیہ انداز میں کہنے لگا، حیرت ہے، اتنی بے شرمی کے بعد تمہیں بھوک پیاس بھی لگتی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا یہ احساس مر گیا ہوگا۔ اس کا لہجہ کاٹ لیے ہوئے تھا۔ زریشا نے تڑپ کر اسے دیکھا اور پھر چہرہ دوسری طرف کر کے خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ آہٹ پر چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ صفاق انسان، وہ بڑبڑا کر پھر سے رونے لگی اور روتے روتے ہی آنکھ لگ گئی۔ پھر جب جاگی تو نظر سیدھی دائیں طرف ٹیبل پر رکھی کھانے کی ٹرے پر گئی۔ کھانا دیکھتے ہی بھوک بھی جاگ گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد کھانا کھایا تو جسم میں توانائی محسوس ہوئی۔ پھر کھانے کے خالی برتن رکھنے کچن میں گئی تو وہ شیلف پر کھانا پکانے کا سامان شاپرز میں رکھا ہوا تھا۔ دوسری صبح اس کے آفس جانے سے پہلے وہ ناشتہ بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ پولیس وردی میں ملبوس تیار ہو کر جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو زریشا لاؤنج میں پڑی ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ اگنور کرتا جانے لگا تھا جب زریشا نے جھجکتے ہوئے پکار لیا، تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کروں گا؟ اس لڑکی کے ہاتھ کا ناشتہ جس کی شکل سے ہی مجھے نفرت ہے۔ بے حد تنفر بھری نظروں سے گھورتے ہوئے وہ کاٹ دار لہجے میں بولا تو زریشا شرمندگی سے نظر جھکا گئی۔ آئندہ میرے لیے ایسی زحمت کرنے کی کوئی کوشش مت کرنا، سخت لہجے میں وہ کہتے فلیٹ سے نکل گیا۔ پھر سارا دن وہ بند فلیٹ میں اداس پھرتی رہی۔ شام کو وہ آیا تو اسے بالکنی میں کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اپنے کس عاشق کے لیے یہاں کھڑی ہو؟ اس کا لہجہ شک اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ زریشا کا رنگ فک ہوا۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی مگر وہ اسے سختی سے جھڑک گیا۔
پھر ایسا روز ہونے لگا۔ وہ بات بات پر اس کی انسلٹ کرتا، اسے بد کردار کہتے، نفرت کا اظہار کرتا۔ اس کے ہاتھ سے پانی پینے تک کا روادار نہیں تھا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ یوں ہی کرتے کرتے 6 ماہ بیت گئے۔ نہ جانے اس شخص کی نفرت اتنی شدید تھی یا نفس مضبوط تھا۔ ایک بار بھی اسے شوہر کی مخصوص نظر سے نہیں دیکھا۔ زریشہ تھک گئی تھی اس کی نفرت اور بے اعتنائی سہتے ہوئے۔ ایک دن اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہہ دیا، بابا اور تایا جان نے مجھے آپ کے سر پر زبردستی تھوپ کر اچھا نہیں کیا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لوں گی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ شایان خانزادہ تو اس کی بات سن کر شش در رہ گیا۔ ان کے خاندان میں طلاق دینا تو دور، طلاق کا لفظ استعمال کرنا بھی بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ پھر یہ لڑکی کس قدر آسانی سے یہ بات کر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور زریشہ کے گال پر پڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ وہ اس پر دھاڑ رہا تھا۔ تو اور کیا کروں، میں تھک گئی ہوں آپ کی نفرت اور بے اعتنائی سہتے سہتے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے رو پڑی تھی۔ تو تمہیں میری توجہ اور قربت چاہیے؟ چلو ٹھیک ہے، نفرت اپنی جگہ، تمہارا حق تمہیں ملے گا۔ وہ اس کی بات کا کچھ اور ہی مطلب سمجھا تھا اور اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ زریشہ یوں ساکت ہوئی کہ حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی، مگر جو ہی اپنے کمرے میں لانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے اپنے نزدیک آتے دیکھ کر وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، اپنی قربت کی بھیک دے رہا ہوں تاکہ کہیں منہ باہر مارنے کا نہ سوچو۔ اسے اپنی گرفت میں لیتے وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ نہیں، وہ بری طرح رو دی۔ اس کے رونے کو شایان نے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا اور اگلے ہی پل اسے مکمل اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے لمس میں اگر نرمی نہیں تھی تو اتنی سختی بھی نہیں تھی۔ پھر زریشہ کے مزاحمت اس کی کسی کام نہ آئی۔ شایان نے اپنی منمانی کی۔ نہ جانے کس وقت روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ پھر اس وقت جاگی جب وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ سیاہ پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں کے ساتھ وہ بہت فریش سا لگ رہا تھا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے وہ تحکمانہ لہجے میں بولا۔ زریشہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ پھر اس نے اپنے سارے کام اس کے ذمہ لگا دیے۔ پہلے وہ سارا دن بولائی سی فلیٹ میں پھرتی تھی اور کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تھا۔ اب کمر سیدھی کرنے کا بھی ٹائم بمشکل ملتا تھا۔ جب گھر میں ہوتا تو اسے کسی نہ کسی کام پر لگائے ہی رکھتا تھا، مگر جب آفس جانے لگتا تو تب بھی اس کے ذمہ کام لگا جاتا۔ زریشہ کو اندازہ ہو گیا تھا اتنے کام وہ جان پوچھ کر اس سے کراتا تھا تاکہ اسے اذیت پہنچا سکے۔ ایک رات تو حد ہو گئی۔ سارا دن اس نے اس کے حکم پر فلیٹ کی مکمل صفائی کی۔ پھر رات کے کھانے میں بھی اس کی آرڈر پر 2-3 ڈشز ایک ساتھ بنانی پڑی۔ پھر کچن کا کام نپٹاتے تھک ہار کر جب وہ کمرے میں سونے کے لیے جانے لگی تو اس کے کمرے میں جانے کے بجائے ساتھ والے کمرے میں چلی آئی جہاں وہ پہلے سویا کرتی تھی۔ مگر جب اس روز وہ اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا تھا، اس کے بعد سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں ہی سوئے گی۔ مگر پچھلی 2 راتوں سے جب وہ کام کرنے کے بعد تھک کر سونے کے لیے آتی تو وہ شخص اسے اپنی قربت کی سزا دے کر جگائے رکھتا، مگر آج اسے شدت سے نیند آ رہی تھی کہ وہ اس شخص کا جگایا جانا قطعی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے ساتھ والے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور دروازہ بھی لاک کر دیا۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازہ زور سے بجا۔ زریشہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ بے بسی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا، فوراً اس پر برسنے لگا۔ زریشہ آنسو پیتی اس کے کمرے میں چلی آئی اور بیڈ پر سونے لگی تھی جب اس نے روکا۔ یہاں تمہیں میں سونے کے لیے نہیں لایا، سمجھی؟ اٹھو، کہنے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بیڈ سے اتار کر کھڑا کر دیا اور پھر اسے وہ یوں ہی بازو سے پکڑے ڈریسنگ روم میں لایا اور ریک پر پڑے جوتوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا،
ان سب کو پالش کرو اچھے سے، بالکل صفائی کے ساتھ. ذرا بھی کمی بیشی ہوئی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. وہ اسے حکم دیتا ہوا بولا. میں یہ کام نہیں کروں گی. ایک حیرانگی بھری نظر ان جوتوں کو دیکھنے کے بعد وہ ہمت کر کے بولی. کیا کہا؟ وہ اس کی ہمت پر حیران رہ گیا. زریشا کا دل خوف سے سکڑ کر پھیلا. ریپیٹ کرو اپنی بات. اس کی خاموشی پر وہ تیز لہجے میں بولا. میں یہ کام نہیں کروں گی. اس نے آہستگی سے اپنی بات دہرائی. شایان کی پیشانی پر بل پڑ گئے. تمہاری اتنی ہمت کہ انکار کرو؟ وہ تیش بھرے انداز میں اس کا جبڑا دبوچ گیا. زریشا نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں بند کر لیں مگر خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی. یہ کام تو تم کرو گی مگر اس سے پہلے انکار کی سزا بھی ملے گی. صفاق انداز میں بولتے اس نے زریشا کا جبڑا چھوڑ کر اسے بازو سے دبوچا اور کھینچتے ہوئے واش روم لے گیا. زریشا خوف اور ناسمجھی سے دیکھنے لگی. اب نہ جانے واش روم میں وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا. ابھی وہ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے اچانک اس کا دوپٹہ کھینچ لیا. زریشا کے جسم سے گویا جان ہی نکل گئی. اس نے بری طرح خوفزدہ ہو کر شایان کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات صفاقانہ لگ رہے تھے. اس کے وجود سے دوپٹہ کھینچ لینے کے بعد شایان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اوپر کی طرف کرتے نل سے باندھ دیے اور پھر یخ ٹھنڈے پانی کا شاور کھول کر اسے نیچے دھکیل دیا. اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی کا اس کے وجود پر پڑنا تھا کہ زریشا کے منہ سے چیخ نکلی. وہ سامنے ہی کھڑا سکون سے دیکھنے لگا. جنوری کی سردی میں یک ٹھنڈا پانی اس کی ہڈیوں کو بھی منجمد کر رہا تھا. وہ مسلسل روتے شاور بند کرنے کے لیے منت کر رہی تھی مگر اس بے حس انسان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. تن پر موجود کپڑے بھی پانی میں بھیگتے جسم سے چپک گئے. اپنے ہاتھوں کو وجود کے گرد لپیٹتی وہ وجود چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. پورے 1 گھنٹے بعد جب اس کا جسم بری طرح کپکپانے لگا تب جا کر شایان نے شاور بند کیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے واپس ڈریسنگ روم میں لایا. اس کے وجود سے ٹپکتے پانی سے کارپیٹ بھیگ رہا تھا مگر شایان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اب کرو پالش یہ سارے جوتے. اسے کارپیٹ پر دھکا دیتے وہ غرایا. زریشا روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید اس بے حس پر آنسوؤں کا اثر ہو جائے مگر ایسا کچھ نہ ہوا. تمہیں سنائی نہیں دے رہا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دوبارہ غرایا تو زریشا بے بس لہجے میں بولی. مجھے بہت سردی لگ رہی ہے. پلیز مجھے کوئی خشک کپڑے دے دیں, میں چینج کر لوں پھر یہ کام کروں گی. اس کا انداز منت بھرا تھا مگر شایان نے نفی میں سر ہلایا. تم اسی حالت میں یہ کام کرو گی. اگر پھر انکار کیا تو یاد رکھنا اس بار 1 کے بجائے 2 گھنٹے شاور کے نیچے کھڑا رکھوں گا. اس کے بھیگے وجود سے نگاہیں چراتے وہ سخت لہجے میں بولا تو اس کی دھمکی پر زریشا کانپ اٹھی. نہیں, میں وعدہ کرتی ہوں, وہ جلدی سے بولی. پھر سردی سے کپکپاتے وجود کے ساتھ آگے بڑھی اور ریک سے جوتے اٹھا کر ایک ایک کر کے جوتوں کو پالش کرنے لگی. وہ کمرے میں جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور گود میں لیپ ٹاپ رکھ لیا. ڈریسنگ روم کے کھلے دروازے سے وہ اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا. کانپتے ہوئے اس کے دانت بھی بج رہے تھے. بمشکل وہ کام کر رہی تھی. شایان ہر چند منٹ بعد لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھ لیتا. اس کا سردی سے کپکپاتا وجود اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا مگر پھر بھی اسے رحم نہیں آیا. اس نے 2-3 بار التجائی انداز میں کہا بھی کہ پلیز مجھے خشک کپڑے دے دیں, بہت سردی لگ رہی ہے, مگر وہ اگنور کرتا رہا. 1 گھنٹے بعد جب وہ اپنا کام ختم کر چکی تو تب بھی اس نے اسے آزادی نہ بخشی بلکہ وہی کام دوبارہ کرنے کو کہا اور خود جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور موبائل یوز کرنے لگا. پھر موبائل یوز کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی پتہ بھی نہ چلا. جب آنکھ کھلی تو صبح کے 4 بج رہے تھے. نظر خالی بیڈ پر گئی تو ذہن میں جھماکا ہوا. اوہ, اب تک ڈریسنگ روم میں ہے کیا وہ؟ تیزی سے بیڈ سے اترتے وہ ڈریسنگ روم میں پہنچا تو اسے آ رہے ترچھے قالین پر دیکھ کر گھبرا گیا. زریشا آنکھیں کھولو. تیزی سے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے چہرہ تھپ تھپانے لگا مگر اس کے بے حس و حرکت وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی. ہونٹ بالکل نیلے پڑ چکے تھے. اس نے گھبرا کر نبض چیک کی تو وہ مدھم سی چل رہی تھی. وجود پر موجود لباس اب بھی گیلا تھا. وہ شاید سردی کی شدت سے بے ہوش ہوئی تھی. پہلی بار اسے اپنے عمل پر ندامت ہوئی. فوراً سے اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھرتا کمرے میں لایا اور بیڈ پر لیٹا دیا.
ہیٹر پہلے سے ہی آن تھا جس کی وجہ سے کمرہ گرم تھا۔ اس کے سرد وجود پر کمبل ڈالتے اچانک اس کے جسم پر موجود گیلے لباس کا خیال آیا تو اٹھ کر الماری سے اس کا ڈریس نکالا اور چینج کرانے کے بعد اس پر اچھی طرح پھیلا کر کمبل بھی ڈال دیا۔ ساتھ ساتھ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے گرمائش دیتا جگانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ بڑی دیر بعد جا کر اس کے سرد وجود میں جنبش ہوئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ صبح ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی تھا۔ وہ خود بھی اس کے قریب لیٹ گیا اور پہلی بار نرمی سے اسے اپنے قریب کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زریشہ کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی باہوں میں پا کر حیران رہ گئی اور پھر اس کا حصار توڑ کر اٹھنے کی کوشش کی تو وہ خود سے مزید قریب کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ زریشہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی۔ آئی ایم سوری، اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کی آنکھوں کو بار بار چوم رہا تھا۔ زریشہ تو ساکت پڑی تھی۔ بڑی دیر بعد اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زریشہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھی، بس ایک غلط لڑکی سے دوستی کر کے اس کی پارٹی میں آنے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ شایان کو اس پر یہی غصہ تھا، مگر اسے اذیت دینے کو وہ نفرت کا اظہار اور اس کی کردار کشی کرتا رہا۔ مگر رات اسے سزا دینے کے بعد جب بے ہوشی کی حالت میں پایا تو صرف احساس ندامت نہیں ہوا بلکہ وہ بری طرح ڈر گیا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو وہ ساری زندگی پچھتاوے کے ساتھ کیسے گزار سکے گا بھلا۔ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ جب اس کی قسمت میں یہ لڑکی لکھتی گئی تھی تو وہ آخر کب تک اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا رہتا؟ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، زریشہ سے بھی ہو گئی تھی، مگر شکر تھا کہ اس غلطی میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اسے معاف کر کے نارمل ازدواجی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ زریشہ تو رو رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہا تھا بلکہ اسے سینے سے لگائے دلاسے دے رہا تھا اور وعدہ کر رہا تھا کہ وہ حویلی میں سب کے دل اس کی طرف سے صاف کر کے اسے پہلے والا مقام دلوائے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔